شہر مکہ میں بھاگتا رہوں۔ شدید گرمی میں طواف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خاموش ذکر الہی کے ساتھ شدت کی گرمی میں طواف اس طرح کیا کہ نہ کلام کیا نہ کسی کو ایذا دی، اور ہر شوط یعنی پھیرے پر استلام کیا تو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 70,000 گناہ محو ہوں گے اور 70,000 درجے بلند ہوں گے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کا سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہش یہ ہے کہ جب قیامت والے دن حاضری ہو تو آپ فرمائیں، اے رضا تیرے لیے یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملا ہے۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رضا کی شفاعت کرنا آپ ہی کا کام ہے، آپ کے سوا کسی کو یہ طاقت نہیں دی گئی۔ اللہ پاک ہمیں کثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیوں کے عظیم پیشوا، بہت بڑے عاشق رسول سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو نصیحت فرماتے کہ قرآن کریم کی تلاوت جتنی ممکن ہو روزانہ اپنے اوپر لازم کر لو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ ہم اپنے اوپر کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کو لازم کر لیں، باقاعدہ اس کے لیے ایک وقت رکھ لیں اور اس وقت میں تلاوت کریں۔ جس کے پاس موقع ہو، آسانی ہو، ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ تلاوت کر لے، ایک رکوع پڑھ لے، ایک آیت ہی پڑھ لے، 3 آیت پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور، کچھ نہ کچھ تلاوت کو اپنے اوپر لازم کریں۔ اور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا پیر جو اتاری ہیں، ان کے دادا پیر ہیں یہ، آپ فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے کہ اور درود شریف تو ہر مسلمان کو محبوب اور مومن کے ایمان کی جان ہے، ہر وقت درود و سلام عرض کرتے رہو اور دلائل الخیرات شریف سے جس قدر ہو سکے روزانہ پڑھ لیا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول، الحمدللہ قربانی کے ایام قریب ہیں، ہر طرف سنت ابراہیمی کے چرچے ہیں۔ خوش نصیب افراد اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے مال خرچ کر کے خوبصورت سے خوبصورت جانور خرید رہے ہیں۔ گلیوں میں جانوروں کی چہل پہل ہیں، خوشیاں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قربانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یعنی تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، یعنی قربانی کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ جو خدا کے لیے قربانی کیا کرتے ہیں دراصل خلد کے حقدار ہوا کرتے ہیں۔ جو خوش نصیب عاشقان رسول اس سال قربانی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص بھی نصیب کرے۔ اور جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے اور دل میں حسرت لیے ہوئے ہیں کہ کاش ہم بھی جانور خرید سکتے، کاش ہم بھی قربانی کرتے، راہ خدا میں ہم بھی کوئی جانور قربان کرتے، سنت ابراہیمی پر ہمارا بھی عمل ہوتا، اللہ پاک ان کو بھی طاقت نصیب کرے، ان کے لیے بھی اسباب بنائے، ان کو بھی اتنا عطا کرے، وہ بھی جو ہے وہ خوبصورت قربانی کرے، اچھے سے اچھے جانور کی قربانی کی سعادت اللہ پاک اس کو بھی نصیب کر دے۔ نیت صاف منزل آسان، اچھی نیت ہوتی ہے تو راہیں بنتی ہے، راستے بنتے ہیں، اسباب بنتے ہیں۔ تو اچھی اچھی نیتیں یہ بھی کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا کرے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عارف قادری ضیائی سکیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 1974 کی بات ہے کہ میں نے مدینہ پاک میں مستقل رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مدینہ پاک میں کاروبار کا بھی ایک ذریعہ بن گیا، بس والدہ محترمہ سے اجازت لینا باقی تھی کہ والدہ مجھے اجازت دے دے کہ میں مدینہ پاک میں ہی رہوں، مدینہ کی گلیوں میں ہی رہوں، یہیں کاروبار کروں، یہیں جو ہے میری زندگی گزرے۔ چنانچہ مدینہ پاک سے والدہ کو خط لکھا اور اجازت چاہی، مگر والدہ محترمہ نے اجازت نہ دی اور فرمایا پاکستان واپس آ جاؤ، کیونکہ ماں کی بچے سے محبت تھی کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے گا، اس کو دیکھنے سے میں محروم رہوں گی، ماں کو تو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ان کی امی جان نے جو ہے سکیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی خط بھیجا اور ان سے بھی درخواست کی کہ عارف کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، مہربانی فرما کر اسے آپ واپس بھیج دیجئے گا۔ عارف قادری صاحب فرماتے ہیں ایک دن ایک مرتبہ رات کے وقت میں سکیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ روزانہ رات کو جو محفل میلاد ہوتی تھی اس میں شرکت کی۔ محفل ختم ہونے کے بعد جب سب چلے گئے تو سکیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عارف بیٹا، آپ کے گھر سے خط آیا، وہ پڑھ لو۔ یہ کہہ کر آپ نے خط مجھے دیا، میں نے پڑھ کر چپکے سے رکھ دیا۔ فرمایا بیٹا خط پڑھ لیا؟ میں نے کہا جی پڑھ لیا۔ فرمایا کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا میں مدینہ پاک میں ہی رہنا چاہتا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ والدہ کو بھی کچھ دن میں صبر آ ہی جائے گا، عادت ہو جائے گی۔ سکیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا والدہ کی بات مانو، اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ میں نے پھر عرض کیا آپ کرم فرما دیں، میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مجھے یہیں رہنے دیں۔ اب قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ نے تھوڑا جھلال میں آ کر فرمایا کہ نہیں، چلے جاؤ، ماں کا حکم مانو اور چلے جاؤ، تم انشاءاللہ الکریم مدینہ طیبہ میں آؤ گے اور یہیں رہو گے۔ اللہ کے ولی نے اپنی زبان سے جملے ادا کیے کہ ماں کا حکم مانو، چلے جاؤ، یہاں مت رہو، ماں بلا رہی ہے، جاؤ، تم انشاءاللہ الکریم مدینہ طیبہ میں آؤ گے اور یہاں ہی رہو گے۔ عارف صاحب کہتے ہیں مدینہ چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی امی جان کے حکم پر اور پیر و مرشد کے ارشاد پر نہ چاہتے ہوئے بھی میں پاکستان واپس آ گیا۔ کہتے ہیں الحمدللہ کچھ ہی عرصے کے بعد کرم ہوا، پیر صاحب کی دعا رنگ لائی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان فرمایا اور میرے لیے مدینہ پاک میں مستقل رہنے کے اسباب بن گئے۔ اسی طرح جناب مسعود احمد کے لیے بھی ایک بشارت تھی، یہ بھی پیر ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اور آپ کے ساتھ بھی
تقریباً ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ دوسری مرتبہ جب یہ حج کے لیے حاضر ہوئے، حج کے بعد مدینہ پاک میں حاضری ہوئی، تو کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ اب بس مستقل مدینہ پاک میں ہی رہ جاؤں، اب یہاں سے نہیں جانا ہے، یہیں رہائش اختیار کر لوں، یہیں گھر بنا لوں۔ چنانچہ گھر سے چلتے وقت والد صاحب سے اجازت لے لی تھی کہ میں نے مدینہ پاک پہنچ کر وہیں کام کاج ڈھونڈ لینا ہے، مدینہ پاک میں ہی رہنا ہے، آقا کی گلیوں میں ہی بسنا ہے، وہیں مرنا ہے، وہیں رہنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد والد صاحب کا ان کو بھی خط آ گیا کہ بیٹا پاکستان واپس آ جاؤ، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ روزانہ رات کو عشاء کے بعد پیر صاحب قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی کہ پیر ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، آپ مدینہ پاک میں ہی آپ کی سکونت تھی، وہیں آپ رہتے تھے، روز رات محفل میلاد ہوا کرتی تھی جب تک آپ حیات رہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے مسئلہ عرض کر دیا کہ والد صاحب بلا رہے ہیں، خط آیا ہے، اجازت نہیں دے رہے رکنے کی۔ تو پیر ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا جلدی چلے جاؤ، انشاءاللہ الکریم پھر آؤ گے اور یہیں بسو گے۔ والدین کا حکم ماننا ضروری ہے، ماں باپ کا حکم مانو، جاؤ، اور دعا بھی دی کہ پھر آؤ گے، یہیں بسو گے۔ جناب مسعود احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پیر صاحب کی بات مان لی اور پاکستان واپس چلا گیا۔ الحمدللہ پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں سے مجھے مزید 2 مرتبہ حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی اور آخر مدینہ پاک ہی میں مستقل رہائش بھی نصیب ہو گئی اور مدینہ میں ہی رہنے لگا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی۔ الحمدللہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کا کہنا ٹلتا نہیں ہے، اللہ پاک ان کی بات کو پوری فرماتا ہے۔ بعض اولیاء ایسے ہیں کہ اگر کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک اس بات کو پوری فرمائے گا۔ ہاں، یعنی کڑکڑاتی دھوپ ہو، ہے نا، بادل دور دور تک نہ ہو، اور اگر کوئی اللہ کا ولی کہہ دے کہ خدا کی قسم بارش آئے گی تو اللہ پاک اس کی قسم کو پورا کرنے کے لیے بارش عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، اللہ پاک اپنے نیک بندوں اور اولیاء کرام کی بات کو پوری فرماتا ہے، ان کا کہا ٹلتا نہیں ہے، وہ جو بات فرما دیتے ہیں رب کریم اپنے کرم سے ان کی بات پوری فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک طویل حدیث ہے اور ہے بھی حدیث قدسی، یعنی ہمارے رب کا ارشاد رب کا ہو اور زبان مبارک ہمارے آقا کی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد ہوتا ہے، جو میرے کسی ولی دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں یعنی رب قہار اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ جی ہاں، اللہ کے ولی سے کوئی دشمنی رکھے تو اسے اعلان جنگ کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے، اور رب کے ساتھ جو جنگ کرے کیا وہ جیت سکتا ہے؟ ایک سود ایسا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے اعلان جنگ دیا، اور ایک جو ہے اللہ کے ولی سے دشمنی، یہ 2 ایسے کام ہیں جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، اللہ کے ولی کے لیے بدگمانی کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان سے دشمنی رکھنا، ان سے جھگڑنا، یہ اچھا نہیں۔ ہاں، ایمان کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، اگر یہ ولی نہیں تھے تو ولی کون ہے پھر؟ ٹھیک ہے، بہت بڑے، آپ ظاہر کے فقیہ ہیں، ہمارے امام ہیں الحمدللہ، ہم ان کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں الحمدللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تو ایک شخص نے آپ سے جھگڑا کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے وہ شخص جو ہے وہ جھگڑا، تو ایک اور شخص تھا جس نے یہ دیکھا کہ اللہ کے ولی سے یہ جھگڑ رہا ہے، وقت کے اتنے بڑے امام سے، یہ اتنے متقی، اتنے پارسا، اتنے پرہیزگار، دین کی خدمت کرنے والے، ان سے یہ جھگڑ رہا ہے، اللہ کے ولی سے جھگڑ رہا ہے۔ تو اس شخص نے کسی اور سے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا، اور واقعی کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، کفر پر اس کی موت ہو گئی۔ اب جس شخص سے اس نے کہا تھا نا، اس شخص نے وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ جب یہ امام اعظم سے جھگڑا تھا، دشمنی کی تھی، تو تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، واقعی ایسا ہوا، تم نے کیسے کہہ دیا؟ تو کہا کہ دیکھو، جب بھی جنگ ہوتی ہے، 2 لوگ آپس میں جب جنگ کرتے ہیں تو، اور دشمنی جب ہوتی ہے، تو جو حریف ہوتا ہے نا، جو اس کی مین چیز کو ٹارگٹ کرتا ہے، جو مین چیز ہے نا اس کو ختم کر دو، ہے نا،
اس کو ختم کر دو بندہ ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو دشمنی میں تو یہی ہوتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کیونکہ سب سے مین دولت تو ایمان ہے، اصل تو ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کر کون سی دولت ہے؟ اور اللہ پاک اس کو اعلان جنگ دے رہا ہے، تو اب سب سے مین دولت تو ظاہر ایک مسلمان کے پاس ایمان ہی ہوتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے ولی سے جھگڑ رہا ہے اور اللہ سے یہ جنگ کر رہا ہے، اس کا ایمان برباد ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام سے محبت کرنی چاہیے، بڑھانی چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، ان کا کہا سننا چاہیے۔ جی ہاں، ان کی بات میں بڑی حکمتیں ہوتی ہے۔ جی ہاں، در حقیقت یہ جو بولتے ہیں اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہاں خیر، تو میرے پیارے اسلامی بھائی، اولیاء اللہ کی بات ہمیں ماننی چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کہ اولیاء اللہ کی صحبت کی بھی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ ایک تو ان سے دعائیں کروائیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی بات ٹلتی نہیں ہے، ان کو راضی رکھیں، یہ خوش ہو گئے تو اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ولیوں کی شان ہے، ان سے دشمنی اللہ پاک سے اعلان جنگ ہے۔ اور اس حدیث شریف کے آخر میں ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ یعنی ولی اللہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں یعنی اللہ رب العالمین ضرور ضرور اسے عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ میرے پیارے اسلام بھائیوں، تو یہ رب کریم کی بارگاہ میں ولیوں کا مقام ہے، ان کی عزت ہے۔ یہ جو فرما دے، جو کچھ اللہ پاک سے مانگ لیں، رب رحمان الرحیم محض اپنے کرم سے ان کی بات ٹالتا نہیں ہے، ان کی مانگ پوری فرما دیتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یعنی ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات وہ ہوتی ہے جو رب کریم خود ان سے کہلواتا ہے۔ ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات وہ ہوتی ہے جو رب کریم خود ان سے کہلواتا ہے، اگرچہ بندے کے حلق سے نکلے الفاظ ہوتے ہیں پر حقیقت میں رب کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، 4 ذو الحجۃ الحرام کو یوم قطب مدینہ ہے، یعنی اس دن وقت کے ولی کامل عالم باعمل عاشق رسول سیدی قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے پیر صاحب یعنی عطاریوں کے دادا پیر ہیں۔ آپ کی ولادت 1877 میں ہوئی۔ سیالکوٹ آپ کا آبائی شہر ہے۔ آپ کا پیدائشی نام احمد مختار ہے۔ آپ کے دادا جان نے آپ کا نام ضیاء الدین رکھا۔ آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا خاندان علماء اور صوفیاء کا گھرانہ تھا۔ آپ کے آبا و اجداد میں شیخ عبد الحلیم قادری بھی آپ کے آبا و اجداد میں سے ہیں، یہ بھی بڑے با کمال عالم و صوفی تھے۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ اولیاء کرام سے بہت ہی محبت فرمایا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں، میرے آبا و اجداد تمام ہی قادری یعنی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، اور قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا نام سنتے تو ادب سے سر جھکا دیتے، اتنا ادب کرتے۔ اور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ نے دورہ حدیث شریف یعنی عالم کورس کی تکمیل پیلی بھیت ہند سے کی، اور آپ کی دستار بندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کی۔ 18 سال کی عمر میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ کلی ہیں گلستان غوث الورا کی، یہ باغ رضا کے گل خوش نما ہیں۔ 1910 میں آپ مدینہ پاک حاضر ہوئے اور 70 سال سے زیادہ عرصہ یہاں قیام کا شرف نصیب ہوا، یعنی مدینہ پاک میں سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ کے 70 سال سے زیادہ وقت گزارا، اور آخر مدینے میں ہی آپ نے وفات پائی، اور آپ کا مزار پاک جو ہے یہ بقی شریف میں ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے پیر کامل کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ علم و عمل کے پیکر تھے۔ آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئے، بغداد سے ہوتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے۔ اس سفر میں آپ نے بہت سارے امتحانات کا سامنا کیا۔ یہ ایسے سخت امتحانات تھے کہ ان پر صبر کر پانا آپ ہی کا حصہ ہے۔ یعنی سچی بات ہے کہ جس کو بھی کوئی مقام یا مرتبہ ملتا ہے تو امتحان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکالیفیں آتی ہیں، لیکن امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے۔ دنیاوی امتحان میں تو پاس وہ ہوتا ہے نا جو پرچہ پورا دے دے، سوال کا جواب صحیح لکھ کر دے دے، یہی ہوتا ہے نا۔ جو سوال آیا امتحان میں وہ صحیح جواب دے دیا تو پاس ہو گیا۔ دنیا میں امتحانات میں پیسے دے کر بھی لوگ پاس ہو جاتے ہیں، دوسرے کو اپنی جگہ بٹھا کر وہ اس کی جگہ پرچہ دے کر بھی یوں بھی پاس ہو جاتے ہیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اسلام بھائیو، آخرت کے امتحان میں، دین کے جو امتحانات آتے ہیں، دین کی راہ میں، راہ خدا میں جو امتحانات آتے ہیں، یہ پاس وہی کر پاتا ہے جس کو صبر کی نعمت ملی، جس کو صبر کی دولت اللہ پاک نے عطا کی۔ ہاں صبر ہے کہ یہ امتحان آیا، بندہ صبر کرے، کھڑا رہے، ہٹے نہیں پیچھے۔ بعض لوگ روٹ کر چلے جاتے ہیں، بعض لوگ ٹوٹ کر چلے جاتے ہیں، تھوڑی پریشانی آتی ہے تو راستہ بدل دیتے ہیں، اپنی راہیں بدل دیتے ہیں، تھوڑا ہوا کا رخ بدلا تو اس رخ پر چلے جاتے ہیں، ہائے کیا ہو جائے گا، ہوئے کیا ہو جائے گا، ارے کچھ نہیں ہوگا۔ کھڑا رہے صبر سے، استقامت کے ساتھ کھڑا رہے اور چلتا رہے، انشاءاللہ الکریم منزل طے ہوگی۔ تو سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کے سفر جو آپ نے کیا اور آپ مدینہ پاک پہنچے، جو آپ کا وقت گزرا، اس میں آپ نے بڑی آزمائشیں برداشت کی اور آپ نے صبر کیا، اور یہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ بہت با اخلاق اور ملنسار تھے۔ ہاں اچھے اخلاق والے تھے۔ ہمارے اخلاق کیا، ابے تبے تو طلاق تیری میری، اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا، نہیں نہیں، یہ اچھے اخلاق نہیں ہو۔ ملنسار، مسکرا کر ملنے والے، پرتپاک طریقے سے ملنے والے، سامنے والے کو عزت دینے والے، اہمیت دینے والے، جی ہاں اس کی بات سننے والے۔ اکثر جب آپ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا تو آپ مرحبا مرحبا کر کے استقبال فرماتے، یہ آپ کا انداز تھا۔ کوئی بھی آیا مرحبا مرحبا، یعنی جیسے مرحبا مرحبا میں جیسے کوئی آتا تو انگلش میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید، ویلکم، ہے نا، مرحبا۔ تو جب کسی کو مرحبا کہیں گے اس کو اہمیت دی نا بھائی۔ اب کوئی ہمارے پاس آیا تو آتا دیکھ کر ہمارا مسترف ہو گیا، ہمارا تو چہرہ ہی بدل گیا، رخ ہی بدل گیا۔ وہ آ کر سلام بھی کر رہا ہے تو جواب بھی یہاں دیکھ، سلام یہاں وہ کر رہا ہے، جواب یہاں دیکھ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی اس کی طرف چہرہ تو کر لو، اس کی طرف توجہ تو دے دو۔ کوئی آپ کے پاس آیا ہے اس سے ملاقات تو کریں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اچھا کوئی اس طرح ملاقات نہ بھی کر پائے تو پھر بدگمانی بھی آنے والے کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو سکتا ہے کوئی ٹینشن ہو، کسی آزمائش میں ہو، یا کئی ایک کام ہوتے ہیں آدمی کو بعض اوقات کے توجہ نہیں ہوتی، بعض اوقات توجہ بھی نہیں رہ پاتی، یہ بھی ہوتا ہے۔ انسان تو ہے نا، فرشتے تو ہے نہیں، تو بدگمانی نہیں کرنی، لیکن ہم سے کوئی ملنے آئے تو ہمیں اچھے انداز سے اس سے ملنا چاہیے۔ اور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت میں سادگی اور عاجزی بے مثال تھی، بہت سادہ طبیعت تھے اور بہت زیادہ عاجزی کرنے والے تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میں نے کئی بار دیکھا جب آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست پیش کی جاتی تو فرماتے میں دعا گو بھی ہوں اور دعا جو بھی ہوں، یعنی دعا کرتا بھی ہوں اور آپ سے دعا کا طلبگار بھی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی عاجزی کی دولت نصیب کرے، اور جو عاجزی کرتا ہے اس کو بلندی ملتی ہے۔ جی ہاں، یہ یاد رکھیے گا کہ درخت کی وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے جس میں پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس درخت میں شاخوں میں پھل نہیں ہوتے وہ درخت اڑا ہوا ہوتا ہے۔ جو تکبر ہوتا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جس کے اندر انکساری ہوتی ہے، سمجھ لے اس کے پاس بہت کچھ ہے، بڑی نعمتیں اس کو ملی ہے، بڑی دین کی دولتیں اس کو ملی ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، مرحبا کا معنی ہے آپ کا آنا وسعت والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں، جب آپ سے ملنے کے لیے کچھ آتے تو آپ کا بھی یہ انداز مبارک تھا کہ آپ مرحبا کہہ کر آنے والوں کا استقبال فرماتے تھے۔ عموماً جب مختلف قبیلوں کے لوگ حاضر خدمت ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اچھے سے استقبال فرماتے اور مرحبا کہا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ قبیلہ دوس کے 400 افراد حاضر خدمت ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا مرحبا احسن الناس وجوہا واطیبہم افواہا واعظمہم امانہ. خوش آمدید، کتنے اچھے چہرے والے، پاکیزہ منہ والے اور امانت داری میں بہت عظمت والے لوگ آئے ہیں. اسی طرح حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بام ہانی، یعنی ام ہانی کو خوش آمدید. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اس وقت رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تھے. بہت سارے صحابہ بھی حاضر تھے. گھر کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے. پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو دریائے کرم جوش پر آیا. سنیے گا، وہ دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے، جگہ نہیں تھی، بظاہر جگہ نہیں تھی، باہر بیٹھ گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ملاحظہ فرمایا دریائے کرم جوش پر آیا، اللہ اللہ، حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی قسمت جاگ اٹھی. ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اٹھائی اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی طرف اچھال کر فرمایا اے جریر یہ بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ، اے جریر یہ بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ. واہ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہیں، کیا کریمانہ انداز ہے. صحابی ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. اور غور فرمائیے کہ اپنے صحابی کا کیسا پیارا استقبال کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل پاک میں تھے، ارد گرد صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہیں. اس کیفیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین استقبال فرمایا. اپنے صحابی کو چادر عطا فرمائی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی تھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا کر بیٹھنے کے لیے عطا فرمائی. صحابہ کرام کا عشق اور ادب اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا تھا. چنانچہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے اس چادر مبارک کو لیا، ادب سے چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا لی. کیا بات ہے. تو پیارے اسلام بھائیو، یہ استقبال کے اچھے طریقے ہیں. آج کل ہمارے ہاں یہ انداز بہت کم ہے، آنے والوں کو اہمیت نہیں دی جاتی. سچی بات ہے، اگر چہرے پر مسکراہٹ ہو، اس طرح کسی کے ساتھ ملیں اور توجہ کے ساتھ سلام کریں تو اب تو سلام کہاں کیا جاتا ہے، بس وہ انگلیاں، بس وہ ہاتھ بھی ملا تو انگلیاں ملا دی جاتی ہے، ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، مطلب وہ بھی ایک بے دلی بے رخی کے ساتھ وہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے کہ یوں ہاتھ بڑھا دیا، انگلی سے انگلی ٹچ کر دی. بھائی ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. اب ملاقات تو کرنی ہے، یوں کر لی، منہ پھلا کر لی. ارے بھائی تھوڑا مسکرا دے، مسکرا کر اگر یوں ملاقات کر دے گے تو کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا بتائیے. بہت کچھ ہوگا، نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، مسلمان کی دل جوئی ہوگی، اس کو عزت ملی، اس کو اہمیت ملی، اس کا دل خوش ہو جائے گا. مسکرا کر ملنے میں صدقے کا ثواب ہوگا. اور پھر اس کے دل میں اگر کوئی کجی ہوئی، کچھ تھوڑا بہت ہوا، ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو ملاقات جو ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دلوں کے کینوں کو دھوتی ہے. ہاں، دلوں کے کینے دھل جاتے ہیں ملاقات سے. بعض اوقات کسی کی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اچھا، بدگمانی کا بھی بڑا معاملہ ہے ہمارے یہاں. ہم خود ہی اپنے ذہن میں جو ہے نا وہ ساری کہانی بنا لیتے ہیں، اور یہ ہوا ہوگا اس لیے نہیں ملا، یہ ہوا ہوگا اس نے یہ بول دیا ہوگا، اس نے اس کے کان بھر دیے ہوں گے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو اچھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. بھائی تو نے سنا، اس نے اس کے کان بھرتے ہوئے سنا نہیں، سنا نہیں، پھر کیسے بول سکتے ہو؟ نہیں میں جانتا ہوں اس کو. کیا جانتا ہے بھائی؟ تو اپنے آپ کو تو جان لے، اس کو مت جان، تو اپنے آپ کو جان کہ تو کیا ہے، کہ تیری ایسی سوچ گندی ہے، تیری ایسی سوچ گندی ہے. وہ کان بھرے گئے ہوں گے، وہ اس دن نہیں، وہ الگ سے تھے تو یہ ہوا ہوگا. ارے اللہ کے بندے، کیا میرے خلاف منصوبے بن رہے ہیں، مجھے ہٹایا جا رہا ہے، مجھے محروم کیا جا رہا ہے، مجھے پیچھے کیا جا رہا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 99% ہماری سوچ کی ہی غلطی ہوتی ہے تو شاید غلطی نہیں، یہ غلط بات نہیں ہو. جی ہاں، جب ملاقات کرتے ہیں بات کچھ اور ہی نکلتی ہے، وہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے.
ارے 3 دن سے نہیں مل رہا، 3 دن سے ملاقات نہیں کر رہا، پوچھ بھی نہیں رہا، آ بھی نہیں رہا، دیکھ بھی نہیں رہا، ارے میسج بھی نہیں کیا، مجھے لگتا ہے وہ ہے نا یہ ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ ہو گیا ہے۔ پھر پتا چلا اس کی تو طبیعت ہی صحیح نہیں تھی، 3 دن سے تو بستر پر پڑا ہوا ہے، اب ناک کٹی 2 طرف سے، اتنے تو مطلب دماغ بنا کر بیٹھ گیا اس کے متعلق، اور دل میں اتنی گندگی لے کر بیٹھ گیا، ایسی گندگی لے کر بیٹھا کہ تجھے نیند بھی نہیں آ رہی، بستر پر سوئے سوئے بھی یہی سوچ رہا ہے، یوں ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، اپنی نیند بھی خراب کی، اپنی سوچ بھی خراب کی، اپنی آخرت بھی برباد کرو۔ ملاقات ہوئی تو پتا چلا کہ بیمار تھا یہ تو اللہ کے بندے ملاقات کرو، ملاقات کریں۔ ہاں کسی کے متعلق اگر کوئی ایسی چیز ذہن میں دل میں پیدا ہونے لگے نا، اس کو جھٹکے اور ملاقات کریں اپنے مسلمان بھائی سے، اس کے پاس جا کر ملے، اور اس لیے نہ ملے کہ یار نکلواتا ہوں اسے، بھائی جائیں اچھے انداز سے ملے، مسکرا کر ملے، السلام علیکم، خیریت سے ہیں، تب جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ملے آپ ملیں تو پتا چلے گا بات تو کچھ بھی نہیں تھی، اگر کچھ ہوگی بھی نا تو اچھی ملاقات کی برکت سے وہ بات دل سے نکل جاتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، مسلمانوں کو اہمیت دیں، مسلمانوں کو عزت دیں، مسلمانوں کا احترام کریں، ان کی بات کا احترام کریں، جو درست بات ہے، صحیح بات ہے، غیر شرعی کوئی بات نہیں ہے تو اس بات کا احترام کریں، اور اگر کوئی درست بات نہیں کی ہے، کوئی ایسی بات ہے جس میں غیر شرعی بات ہے، درست بات نہیں ہے، تو پھر اصلاح نرمی سے ہوتی ہے، اصلاح گرمی سے نہیں ہوتی، ڈنڈے سے نہیں ہوتی اصلاح تو عموماً نرمی سے ہی ہوتی ہے۔ تو نرمی سے، محبت سے، شفقت سے، پیار سے کھلا کر، پلا کر، بٹھا کر، اسے عزت دے کر، اہمیت دے کر اس کو سمجھائیں۔ آپ اپنا موقف ضرور سمجھائیں، اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کی اصلاح ضرور کریں، لیکن اصلاح کے بھی تو طریقے ہوتے ہیں نا، اصلاح کا طریقہ تھوڑی ہے ہاں بھائی مانتا ہے کہ نہیں بول، ایک سے یہ پکڑا دوسرے یہ کون سی اصلاح کر رہے، یہ اصلاح تھوڑی ہے، کہاں سے اصلاح ہوگی؟ تو میرے پیارے اسلام میں دلوں کو صاف کریں، دلوں کو ستھرا کریں۔ تو سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ، اتاریوں کے دادا پیر، ان کا کتنا پیارا انداز تھا، کتنی اہمیت دیتے تھے۔ ہاں بہت بڑے عاشق رسول تھے، جو بھی آتا اس سے کہتے ہیں آپ کو نعت آتی ہے، آپ کو نعت شریف آتی ہے؟ کہتے آتی ہے، تو بولے سنو، ان سے نعت سنتے تھے، دعاؤں کے لیے اپنے مریدین کو کہتے تھے۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا نا کہ کئی مرتبہ حاضری ہوتی تو آپ کسی نہ کسی سے دعا کرواتے، کبھی اس سے دعا کرواتے، کبھی ان سے۔ امیر علیہ سنت فرماتے مجھ سے کئی مرتبہ دعا کا حکم فرمایا کہ آپ دعا کرو، آپ دعا کرو، اور امیر علیہ سنت کو الیاس بھائی کہہ کر بلاتے تھے، مرید ہیں الیاس بھائی آپ دعا کرو، مرید ہے نا۔ ہاں ایسے تھے سیدی قطب مدینہ، اور ایسے عاشق رسول سیدوں سے تو ایسی محبت کرتے تھے، اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ سید کو پہچان جاتے تھے، بتائے نہ بتائے آپ کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ آل رسول سے یہ سید ہے۔ جی ہاں، تو یہ تھے سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت۔ اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا کہ جب کوئی زائر مدینہ شریف چھوڑ کر واپس گھر کو جانے لگتا تو آ کر عرض کرتا میں سلام ودا کر کر آیا ہوں۔ کیا کہتا؟ میں سلام ودا کر کے آیا، یعنی میں رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آخری سلام پیش کر جب لوٹتے ہیں مدینے سے تو آخری حاضری ہوتی ہے، آخری سلام جو ہے وہ عرض کیا جاتا ہے۔ تو سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر کوئی کہتا کہ میں سلام ودا کر کے آیا ہوں، سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ اصلاح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان سے ودا ہو کر کہاں جاؤ گے؟ بارگاہ رسالت میں یوں عرض کیا کرو، الامان یا رسول اللہ، الحفیظ یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، الغیاث یا رسول اللہ۔ اور ایک مرتبہ مرزا شکور بیگ حیدرآبادی صاحب کہتے ہیں نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ وہ ہے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کون ہے؟ اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔
بس میرا مدعا مدینہ ہے، اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ تو مدینہ مدینہ ہے، دوسرا مدینہ بھی نہیں ہے۔ سرکار مدینہ سے منہ چھپا کر جائیں گے کہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ نہیں جا سکتے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہے نا۔ اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو یہ دامن مصطفیٰ ہے، اس دامن کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت عام کیجئے، ایک ایک سنت پر عمل کرتے جائیں جو ہمیں پتہ ہے۔ سنتیں سیکھنے کا بھی جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں سنتیں سکھائی جاتی ہیں، دین کا درد ملتا ہے، سنتوں کا درد ملتا ہے، نیکی کی دعوت کا درد ملتا ہے۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، یہ جذبہ ملتا ہے۔ نیک بن جائیں مسلمان مدینے والے۔ تو اسی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کیا کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں۔ زندگی بہت مختصر ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت مختصر زندگی ہے، کوئی 100 سال جی لے پھر بھی زندگی مختصر ہی ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ موت تو دنیا میں آئے گی نا، مرنے کے بعد تھوڑی موت آئے گی، مرنے کے بعد موت نہیں آنی ہے۔ یہ مختصر سی زندگی اپنے نفس پر اپنے آپ پر کنٹرول کر لیجئے، با اخلاق بن جائیں، ہم ملنسار بن جائیں، نماز کی پابندی کریں، پہلی صف کے نمازی بنیں، جماعت کی پابندی کریں، تقوی کی نعمت، تقوی کی دولت اختیار کریں، تقوی والی زندگی گزاریں، اور مسلمانوں کا احترام کریں، عزت کریں، انہیں نیکی کی دعوت دیں، ملنسار بن جائیں، اور مدنی قافلوں میں سفر کریں اور کروائیں انشاءاللہ الکریم۔ یہ زندگی یوں گزر جائے تو پھر آخرت بھلی ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا تھا ایک کہ 60 سال کی ایوریج، تو 60 سال ہی عمر ہے، ایوریج عمر لگائیں، 60 سال جو ہے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں، 60 خرب سے بڑی زندگی جو ہے نا وہ مزے سے گزرے گی۔ 60 سال کنٹرول کر لو یار اپنے آپ پر، کیا مارا ماریا، صبر کر لے یار، چیخنے چلانے سے کیا ہوگا؟ صبر کریں بھائی، صبر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ صبر جو مقام اور مرتبے ملتے سچی بات ہے، وہ صبر سے ملتے سچی بات ہے، اور پہنچتا وہی آگے۔ ذہانت اپنی جگہ پر ہے، طاقت اپنی جگہ پر ہے، لیکن آگے بڑھتا ہے وہی ہے جس کو صبر کی نعمت ملتی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ صبر کے بھی بہت مواقع ملتے ہیں الحمدللہ، اللہ پاک کی رحمت۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں